اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اس آخری رکوع یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 195 تک تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ان پانچوں آیتوں کے بارے میں یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 195 تک ان آیتوں کے بارے میں روایت ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا کا معجزہ لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے۔ آپ فرمائیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ اس کے جواب میں اس رکوع کی 5 آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ان سے یہ کہا کہ میں تو یہ لایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عصا لے کر آئے، یعنی اپنی لکڑی کو نیچے ڈال دیا کرتے تھے، وہ اژدھا بن جایا کرتا تھا، وہ ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو سمندر پر بھی مارا تھا جس سے بارے راستے نکل گئے تھے۔ اسی طرح ید بیضا اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا کرتے تھے اور جب نکالا کرتے تھے تو وہ نہایت چمکدار ہو کر نکلا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ 2 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ عصا اور ید بیضا کا معجزہ لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے پیغمبر بھی بہت سے معجزے لے کر آئے، آپ فرمائیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں اس رکوع کی 5 آیتیں تلاوت فرمائی اور یہ کہا کہ میں تو یہ لایا ہوں۔ یہ وہی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ رکھی گئیں، یعنی آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کر 195 تک۔ اور ان آیتوں میں دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ایک سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 196 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ترجمہ آپ کو کفر کرنے والوں کا چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ آگے آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، متاع قلیل، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں آیت نمبر 198 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری لیکن الذین اتقوا ربہم
लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। तर्जमा इसका ये है, जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। बेशक यकीनन वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, ये मेहमान नवाजी है अल्लाह की जानिब से, और नेक लोगों के लिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत ही बेहतर है। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और नेक लोगों के लिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत ही बेहतर है। इन आयतों से मुताल्लिक़ तफसीर इब्न कसीर में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन कुफ्र करने वालों की मस्ती और उनके नाज़ व नखरे और उनका आराम व राहत और उनकी खुशी की तरफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नज़र ना करें, ये सब अनकरीब ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ़ उनकी बदआमालियाँ अज़ाब की सूरत में उन पर बाकी रह जाएंगी। इन काफिरीन की ये सब नेमतें आखिरत की नेमतों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती हैं। इस मज़मून की बहुत सी आयतें कुरान करीम में जगह जगह आई हैं। इसी तरह से सूरह मोमिन पारा नंबर 24 और आयत नंबर 4 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। ये सूरह मोमिन पारा नंबर 24 आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला की आयतों में कुफ्र करने वाले ही झगड़ते हैं। मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह की आयतों में कुफ्र करने वाले ही झगड़ते हैं। उनका शहरों में घूमना फिरना यानी मौज मस्ती करना आपको धोखे में ना डाले, क्योंकि काफिरीन का जिक्र किया गया है, इसलिए अगली आयत में मोमिनीन का भी जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि ये बात पहले भी कई मरतबा आ चुकी है कि अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़ा ये है कि जहाँ अल्लाह ताला दोज़ख का हाल बयान करते हैं तो साथ ही में जन्नत का भी हाल बयान करते हैं। काफिरीन का जिक्र करते हैं तो साथ ही में मोमिनीन का भी जिक्र किया जाता है, ताकि बात पूरी तरह से वाज़ेह होकर सामने आ जाए। तो अगली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी तरीक़े के मुताबिक मुत्तक़ियों का जिक्र किया है, मोमिनीन का जिक्र किया है कि ये मुत्तक़ियों का गिरोह है, क़यामत के दिन नहरों वाली जन्नतों में होगा। ये गिरोह क़यामत के दिन नहरों वाली जन्नतों में होगा। इब्ने मरदविया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्हें अबरार इसलिए कहा गया है कि ये माँ बाप के साथ और औलाद के साथ नेक सलूक करने वाले थे। जिस तरह तेरे माँ बाप का तुझ पर हक़ है, इसी तरह तेरी औलाद का भी तुझ पर हक़ है। ये लफ्ज़ अबरार की वजाहत है जो आयत में ज़िक्र की गई है। अबरार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्हें अबरार इसलिए कहा गया है, यानी ये जो मुत्तक़ीन लोग हैं जिनकी सिफत ये बतलाई कि क़यामत के दिन नहरों वाली जन्नतों में होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख़ास सिफत बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अबरार कहा है। और अबरार इसलिए कहा है, उसकी वजह यह है कि ये लोग माँ बाप के साथ और औलाद के साथ नेक सलूक करने वाले थे। जिस तरह तेरे माँ बाप का तुझ पर हक़ है, इसी तरह तेरी औलाद का भी तुझ पर हक़ है। ये लफ्ज़ अबरार की वजाहत है जो आयत में ज़िक्र किया गया है। हज़रत हसन फरमाते हैं इस लफ्ज़ के बारे में कि अबरार वो शख्स होता है
جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے ابرار لوگوں کے لیے۔ ابرار وہ شخص ہیں، اس لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابرار وہ ہے جو کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 198 ہے، اور اس آیت میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا اللہ کی جانب سے۔ بیان القرآن میں ہے اس آیت کے تحت کہ جنت کی اصل نعمتوں کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ہماری زبان میں، ہمارے منہ میں وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے ہم جنت کے تصور کو بیان کر سکیں۔ جنت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ بخاری کے الفاظ ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت، اور جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان کی حیثیت اہل جنت کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کسی ہوگی، کہ جس طرح سے مہمان آتا ہے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، ویسے ہی فوراً اس کی جو زندگی ہوگی وہ مہمان نوازی کے ابتدائی مہمان نوازی کسی ہوگی۔ دیکھیے جب ہم قرآن کریم کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر قرآن مجید نے جنت کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان سے بھی جنت کی ایک حقیقی تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید نے جنت کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان سے جنت کی ایک حقیقی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس جگہ کا نام جو ابرار کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، اس جگہ کا نام جو ابرار یعنی نیکوکار لوگوں کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، قرآن نے عام طور پر اس کے لیے الجنتو کا لفظ استعمال کیا ہے، الجنتو یعنی باغ، اور کبھی کبھی قرآن نے اس لفظ کو مناسب اضافتوں کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنت النعیم نعمت کا باغ، اسی طرح سے جنت الخلد ہمیشگی کا باغ، اسی طرح سے جنات عدن ہمیشگی سکون کا باغ، جنت المأوی پناہ کا باغ۔ اس کے علاوہ قرآن نے جنت کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر فردوس کا مطلب باغ، روضۃ چمن، دار الخلد ہمیشگی کا گھر، دار المقامہ قیام کا گھر، دار السلامتی امن اور سلامتی کا گھر۔ تو یہ سب الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے جنت کے لیے استعمال کیے ہیں، اور ان ناموں سے ہی جنت کی ایک حقیقی تصویر نکل کر سامنے آتی ہے۔
اچھا، یہ جتنے بھی نام ہیں، اگر ہم ان ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن کے ان الفاظ سے ایک بات نکھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ ہے جنت کا دوام، جنت کی ہمیشگی، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ان سارے الفاظوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے، جنت کا دوام، جنت کی ہمیشگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دیکھیے، اس موجودہ دنیا کے اندر بھی لذتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، مسرتیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہے بقا، دوام، ہمیشگی۔ یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشگی نہیں ہے، پائیدار، جس کو کہتے ہیں نا پائیدار نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے دنیا کے اندر وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس موجودہ دنیا کے اندر مانتے ہیں خوبصورتی ہے، لذتیں ہیں، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، لیکن جو چیز اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہے بقا، دوام، ہمیشگی۔ اس دنیا کی ہر لذت عارضی اور خوشی عارضی ہے۔ یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترانہ نہیں ہے جس کے بعد غم نہ ہو۔ یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ اندھیرا، ہر وجود کے ساتھ فنا ہے۔ ہر سحری کے بعد بھوک، ہر سیرابی کے بعد پیاس، اور ہر گنا اور مالداری کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں مشکلیں سہنے کے بعد ایک خوشی کا پیغام سنتا ہے، ہزار مشکلیں سہنے کے بعد ہزار مشکلیں سہتا ہے، اس کے بعد ایک خوشی کا پیغام سنتا ہے اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے، مگر ابھی اس سے سیر ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی، ابھی اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے، اور یہی اس دنیا کی سب سے بڑی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے دنیا کے اندر، لیکن دنیا کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، پائیدار نہیں ہے۔ لیکن جنت اس مملکت اور اس ملکیت کا نام ہے جہاں کی لذتیں ہمیشہ ہمیش اور جہاں کی خوشیاں غیر فانی ہیں، جہاں زندگی ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، لذت ہے مگر درد نہیں، خوشی ہے مگر غم نہیں، جہاں وہ سکون ہے جس میں بے قراری نہیں، وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن نہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے جنت کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بالکل درست اور ٹھیک تھا۔ شیطان نے کہا تھا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ پارہ نمبر 16 میں ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ تو شیطان نے اس آیت کے اندر جنت کا جو نقشہ آدم علیہ السلام کے سامنے کھینچا تھا وہ بالکل درست اور ٹھیک تھا۔ اس نے کہا تھا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور وہ بادشاہی نہ بتلاؤں جس کو فنا نہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 ہے۔ مگر اس نے جنت کی یہ صفت بتلا کر ان کو جدھر کا راستہ بتلایا وہ موت کے درخت اور فنا ہونے والے ملک کی طرف کا تھا، اور یہی وہ دھوکہ تھا جس میں آدم علیہ السلام گرفتار ہوئے۔ چنانچہ جنتی زندگی کی تلاش میں
وہ چیز کھا لی جو ان کے حق میں سراسر زہر تھی، یعنی گناہ کا پھل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنت الخلد سے نکل کر انہیں اس فنا کے ملک میں آنا پڑا، اور پھر دوبارہ سے اسی جنت الخلد کا حاصل ہونا بنی آدم علیہ السلام کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب آخر میں ایک ایسی بات بتلا رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید در تاکید بیان کر کے جنت کے دوام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 122 میں، پارہ نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، سندخلهم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس تاکید پر تاکید اور قرآن کے زوردار تعبیر کرنے پر نظر تھوڑا ڈالتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خلود کو ہی استعمال نہیں کیا۔ خالدینہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش، صرف اتنا کہہ دیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لفظ خلود پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ابداً کی بھی تاکید پیش کر کے جنت کے قیام کو ہمیشگی ظاہر فرمایا، اور ابداً کہنے کے بعد اسی پر بس نہیں کیا، ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر دیا کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا اور تاکید فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس تاکید بھرے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا دوام، جنت کی ہمیشگی، جنت کی پائیداری کس قدر یقینی ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے جس کو دوام اور ہمیشگی حاصل ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر دوام، ہمیشگی، پائیداری نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت ہے جو ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا